بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات کا احساس بھی اس قدر نہیں ہو پاتا کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان احساس دلانے کا بھی ایک ذریعہ ہمیں مہیا کرتا ہے کہ ہم احساس کریں اپنی زندگی کے تیزی کے ساتھ گزر جانے کا۔ دیکھتے دیکھتے چھٹی شب آ گئی، دیکھتے دیکھتے چھٹی شب آ گئی، اور دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان بھی رخصت ہو جائے گا۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اس نے جانا ہی ہے۔ ہم اپنے اندر اب تک کیا تبدیلی لا سکے ہیں، اس پر ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے شروع ہونے میں اور اب جو آج چھٹی شب ہے، یعنی 5 روزے ہم گزار چکے ہیں۔ ان 5 روزے گزارنے پر اگر ہم غور کریں، یعنی ایک حصہ گزر گیا نا، یعنی 10 شروع کا عشرہ، بیچ کا عشرہ اور آخری کا عشرہ، یعنی شروع کے 10 دن، بیچ کے 10 دن، آخری کے 10 دن، اور شروع کے 10 دن کا بھی آدھا گزر گیا۔ تو شاید زندگی نے اگر مہلت دی تو یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ بعد کے 5 دن کے بعد بھی حاضری ہو کہ آج ہم سے عشرہ رحمت رخصت ہوا۔ کچھ احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں، کچھ فیلنگز اپنے اندر پیدا کریں کہ 5 رمضان گزر گئی، میں نے کیا کیا، میری نمازوں کی کیفیت درست ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلی دوسری روزے کو نمازوں کی کثرت ہوگی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اب آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہوں، یا شروع کے 1-2 روزے آپ نے رکھ لیے ہوں اور اب سستی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے آپ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہوں۔ یعنی ماہ رمضان میں روزانہ آگے قدم بڑھانا ہے، پیچھے نہیں ہٹانا۔ نفسیاتی طور پر شروع میں بندہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، تھوڑا جوش و خروش ہوتا ہے۔ پہلے دن قرآن کریم بھی آپ نے ہو سکتا ہے کہ کھولا ہوگا اور قرآن کریم کی آپ نے تلاوت بھی کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے پہلے ہی دن آپ نے ایک پارہ پورا پڑھ لیا ہو، اور دوسرے روز پھر آپ کمی کی طرف آ گئے ہوں، اور شاید ہو سکتا ہے آج قرآن کھولنے کی بھی توفیق نصیب نہ ہوئی ہو سکتا ہے شروع میں آپ نے تراویح میں پہنچ کر عشاء کی جماعت سے نماز پڑھی ہوگی اور شروع سے ہی آپ تراویح میں کھڑے رہے ہوں گے، اور ساری رکعتیں آپ نے صحیح طور پر ادا کی ہوں گی، 20 کی 20 تراویحاں۔ پھر دوسرے دن جب تراویح شروع ہوئی ہوگی تو تھوڑی سستی ہوئی ہوگی، تو اس لیے ہو سکتا ہے کچھ تراویح چھوٹ گئی ہو سکتا ہے کہ آج جماعت چھوٹنے کا بھی واقعہ ہوا ہو۔ یہ جائزہ لیجئے، کیوں؟ نیچرلی تھوڑا سا دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ پیچھے کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے اقدامات جو ہے نا وہ جذباتی ہوتے ہیں، نفسیاتی ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے چلے، اور 1-2 دن کے اندر وہ ہم اپنی روٹین پر آ گئے۔ اسی طرح فجر کا حال ہوتا ہوگا کہ فجر کی نماز میں ہو سکتا ہے کہ پہلی سحری کر آپ اذان سے پہلے ہی مسجد کی طرف چل پڑے ہوں، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ آپ کی پچھلی جو فجر ہے وہ آپ نے گھر پہ پڑھی ہو، یا خدا نہ خواستہ سوئے گئے ہو، فجر ہی قضا ہو گئی ہو۔ فیلنگ مطلب تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں نا، ٹوڈے از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن، اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ایک ارشاد کا میں نے انگلش میں ترجمہ بیان کیا ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حساب کر لینا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ ہم نے ماہ رمضان کی ابتدا میں کیا کیا نیتیں کی تھی، میں کیا کروں گا، اور اس پر آج 5 رمضان مبارک گزر جانے کے بعد دیکھیے کہ میری پوزیشن کیا ہے، تھوڑی سی حساب کتاب کر لیتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ہیں، اس کا انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ فجر کی نماز کا جائزہ لے لیں کہ فجر کی نماز کا کیا عالم ہوا، کیا فجر اسی پہلی رمضان کی طرح ہم مسجد کی پہلی صف میں جا کر پڑھ رہے ہیں، یا پہلے صف چھوٹی، پھر سنتیں چھوٹی، پھر تکبیر اولیٰ چھوٹی، اور پھر جماعت چھوٹی، اور اب اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ نماز بھی چھٹنے کی پوزیشن آ گئی ہو سکتا ہے پہلے دن آپ نے سر پر ٹوپی بھی سجا لی ہو کہ نہیں یار میں اب نیک بنوں گا، میں پرہیزگار بنوں گا،
میں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے دن ٹوپی پہن کر بڑے مطلب کہ وہ کرتا شلوار پہن کر آپ مسجد کی طرف بڑے ہوں گے. لوگ بھی حیرت کر رہے ہوں گے, ارے حضرت آپ مسجد میں, اچھا رمضان آ گیا ہے ماشاءاللہ, اب تو آپ کی زیارت ہونی تھی, آئیے. اور آپ وہ بیچارے پورا سال پہلی صف میں بیٹھتے ہوں گے فجر کے اندر, اس بار دیکھتے ہوں گے کہ جناب یہ حضرت بھی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. آج کی کیا پوزیشن ہے, آج کیا ہو رہا ہے؟ سیم سچویشن اسلامی بہنیں اپنے اوپر بھی غور کریں, کیونکہ گھروں میں بعض اوقات اسلامی بہنوں کا قرآن پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی اچھی نیت کی ہو کہ میں اتنا قرآن پڑھوں گی, اور آپ نے شروع بھی کیا ہو, لیکن اب سستی, غفلت, گرمی, تھکن, یہ ساری چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی اور عبادت جس کا آپ نے ایک تصور کیا ہو. دیکھیے پکاتی تو آپ پورا سال ہیں, اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, پکاتی آپ پورا سال ہیں, اور دسترخوان لگانا, کھانا پینا پورا سال کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رمضان مبارک میں روزے کی عبادت یہ ایک مدینہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر عبادات کی بھی نیت کی ہوگی. ایسا تو نہیں کہ گھر کے دیگر سحری اور افطاری کے معاملات میں کھو کر آپ کا وہ جو افطار کا جو عبادت کا جو معاملہ تھا, قرآن کریم پڑھنے کا معاملہ, اور تھوڑا نماز کے بعد کچھ دیر تک نماز کی جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کا معاملہ, ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے رمضان کو اپنی نمازوں میں جب آپ نے نماز ادا کی ہوگی تو آپ نے اپنے ساتھ ریل پر قرآن پاک رکھا ہوگا کہ میں اس کو پڑھوں گی, اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. پھر آہستہ آہستہ قرآن کریم قریب رکھنا بھول گئی ہوں گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے شروع کے دنوں میں آپ نے تراویح پوری پڑھی ہو اور اب تراویحاں کم ہو رہی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ شروع میں آپ نے قرآن کریم ختم کرنے کے لیے پورا عزم کیا ہو اور آپ نے شروع میں 2-3 پارے پڑھ لیے ہوں, اور آج 1-2 دن ہو گئے ہوں گے آپ کو قرآن کریم یا تو کھولنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی یا آپ نے کم پڑھا ہوگا. جائزہ لیں. مارکیٹوں میں اسلامی بھائی گئے ہوں گے تو جناب زہر کی نماز کا جیسے ہی اذان ہوئی ہوگی, زہر کی نماز کے لیے آپ فوراً مسجد کی طرف چلے گئے ہوں گے, اور آج ہو سکتا ہے کہ شاید زہر کی جماعت بھی آپ کی چلی گئی ہو. گھر آتے ہوئے شروع کے دنوں میں جب عصر کے وقت راستے میں ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ نے کہیں موٹر سائیکل کھڑی کر کے, گاڑی کھڑی کر کر کسی عاشق رسول کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کر رہے ہوں, یا اللہ نہ کرے آپ کی کوئی 1-2-3 نمازیں قضا ہو رہی ہوں. سب عادت نہیں تھی. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, عادت نہیں ہوتی. پورا سال ہم کرتے نہیں ہیں, پورا سال ہمیں اس طرح نہ نمازیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, نہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پہنچنے کی عادت ہوتی ہے, نہ ہمیں پورا سال یوں قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو یہ جو کیفیت جس کو میں نے ابھی بیان کیا نا شروع کے 2-3 دن میں, یہ دیکھی پالی کیفیت ہیں. آج اگرچہ محلوں میں اتنا میرا آنا جانا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ ساری چیزیں نظر آتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں گلزار حبیب مسجد میں ہمارے باب المدینہ کراچی کی ہمارا پہلا اولین مدنی مرکز تھا, وہیں دعوت اسلامی کا اجتماع وغیرہ شروع ہوا تھا. باب المدینہ کراچی میں گلستان اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہے, سولجر بازار پرانا اس کا نام ہے, وہیں وہ مسجد گلزار حبیب مسجد ہے. ماشاءاللہ بڑی برکتوں والی مسجد ہے, اور اللہ اس کو اور برکت دے, بڑی عالی شان مسجد ہے. تو اس مسجد میں میری ذمہ داری تھی, میں سامنے ہی رہتا تھا اس مسجد کے. تو نارملی فجر کی نماز کے بعد مجھے درس دینا ہوتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد جب میں درس دیتا, یہ میں اپنی ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وہ یادداشت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو 6-7-8 اسلامی بھائی عموماً فجر کے بعد درس میں بیٹھا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں فجر کی نماز, رمضان کی پہلی فجر کی نماز کے بعد جب میں درس دینے کے لیے وہاں پہنچتا مسجد میں ہی ایک مقام پر, تو مجھے کھڑے ہو کر فجر کا درس دینا پڑتا تھا. یعنی مجھے یاد آتا جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں نا, تو میرے سامنے ایک اتنا بڑا اسٹوڈیو ہے نا, تو وہ بہت ایک پورا
گھیرا ہوتا تھا، اتنے لوگ فجر کی نماز کے بعد فیضان سنت کا درس میں بیٹھ جاتے تھے، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ اس کے بعد کچھ دیر تک اسلام بھائی کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ پھر تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، آہستہ 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 فجر کی نماز میں کمی آتی، یہاں تک کہ جو درس کی تعداد ہوتی ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ ہم بھی انفرادی کوشش کرتے، بلاتے یہ وہ، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سچویشن پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ میں آج 5 رمضان مبارک گزر جانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں، پلیز رکیے اور اب تک کا جائزہ لیجئے۔ پہلے دن کی فجر اور جو گزشتہ جو آپ نے جو 5ویں روزے کی جو آپ نے فجر ادا کی ہوگی، اس کا مسجد میں بھی آپ تقابل کریں۔ اس میں ان درد دل رکھنے والے عاشقان رسول سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو یہ فیل کر رہے ہوں گے یا شاید میری اس بات کو آن کر رہے ہوں گے، انڈوس کر رہے ہوں گے، نہیں یار بات تو یہ صحیح بولتا ہے یار، یہ کہاں گئے یہ لوگ یار، یہ 4-5 دن میں ہی گھر میں بیٹھ گئے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کئی امی ابو بھی غور کرے کہ یار ہمارا بیٹا گیا تو تھا نماز کے لیے، یہ اس کو کیا ہو گیا، اب کیوں نہیں جا رہا، پہلے دن ایسا دوڑا بھاگا اور یہ ساری ترکیبیں، اب کیا ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے ایک درد دل رکھنے والے عاشقان رسول میری اس بات کو انڈوس کر رہے ہوں گے۔ آج چھٹی شب کو آپ جائزے کا دن بنائیں، آپ احتساب کریں۔ ہم انشاءاللہ اس کو، اللہ نے مجھے توفیق دی تو اس کو آئندہ بھی ہم لے کر چلیں گے کہ تھوڑا رک کر احتساب کریں۔ اب رمضان شریف گزر جانے کے بعد ہم احتساب کریں، غور کریں، یا صرف چاند رات کو ہی جو لیلۃ الجائزہ بھی آئے گی ایک رات، جب شوال المکرم کی جو چاند نظر آئے گا تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جائزے کی رات کہتے ہیں، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن آج 5ویں روزے گزرنے کے بعد ہم جائزہ لے رہے ہیں اپنی کیفیت کا، اور جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، پہلے دن اچھے الفاظوں کا انتخاب، تو اس کے بعد جناب وہ کسی اور بیان کو کیا، تو کل ہم نے آپ کے سامنے کسی اور موضوع کو رکھا، تو یہ چند موضوع جو آپ کے سامنے رکھے ہیں تو وہ دیکھیے کہ کیا آپ اور ہم آہستہ آہستہ کیا ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم صدقے پر بیان سن چکے ہیں، سخاوت پر بیان سن چکے ہیں، اچھے لفظوں کے انتخاب پر بیان سن چکے ہیں، تو کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ کل بدشگونی پر ہم نے بیان سنا ہے، تو کیا یہ ہم سب کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے نہیں، موقع ہی نہیں ملتا سوچنے کا۔ تو روزانہ اگر کہیں دوستوں کے پاس یا اسی غفلت بھری محفل میں جانے کی اگر روٹین تھی، وہ جاری رہے گی۔ جن کے معاذ اللہ بدقسمتی کے ساتھ جن کی رات کو نائٹ میچ کھیلنے کی روٹین ہوگی، وہ جاری رہے گی۔ وہ نائٹ میچ کے لیے وہی وہ کمر باندھے ہوئے ہوں گے، ان کی ساری تیاریاں ہو رہی ہوں گی، رات بھر گلچھڑے اڑا رہے ہوں گے، رات بھر دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہوں گے، یا جنہیں روزانہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہوگی کہ چلو یار افطار کا وقت ہے، فلم دیکھ کر ٹائم پاس کرو، بدقسمت لوگ، کیونکہ یہ جتنی دیر تک فلم دیکھ رہے ہیں آپ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ فلم دیکھنا حرام ہے، یہ جو گناہوں بری جو فلمیں ہوتی ہیں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو وہ یہ جو روٹینیں ہوتی ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور نیکیاں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو پہلے رمضان المبارک سے لے کر آج چھٹی شب 5 رمضان گزر چکے، جائزہ لیتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، اور سوچے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو۔ سو ٹو نائٹ از اے نائٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ حساب کتاب کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی سوچیں، اسلامی بھائی بھی سوچیں، نوجوان بھی سوچیں، بوڑھے بھی سوچیں، بزرگ بھی سوچیں، سارے سوچیں کہ اس وقت ہماری سچویشن کیا ہے، اور پلیز اپنی اس صورتحال پر غور کریں۔ اگر واقعی آپ ایک قدم روزانہ آگے بڑھ رہے ہیں، اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمت اور بڑھائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھاتا ہے، اور شکر کر کے نعمتوں کو قید کر لو۔ تو شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی۔ فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے آپ کی رمضان شریف سے پہلے فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، آج آپ سوچئے آج 5 رمضان ہو گئے، الحمدللہ میں نے فلم نہیں دیکھی ہے،
اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے، اللہ تیرا کروڑوں کرم۔ آج 5 رمضان ہو گئے، میری کوئی جماعت نہیں چھوٹی، اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے، تیرا کروڑوں کرم ہے۔ یا اللہ آج 5 رمضان ہو گئے، اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے، میرا اب تک وہ روزہ نہیں چھٹا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ آج 5 رمضان ہو گئی، میں نے روزانہ ایک پارہ ختم کرنے کی نیت کی تھی، میرا الحمدللہ 5 پارے پورے ہو گئے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ یہ شکر ادا کریں، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ کریم اپنی نعمتوں کو اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا۔ اور شکر ادا کرنے سے یہ مطلب یہ بہت اچھا عنوان ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ شکر ادا کریں، کہ یہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اور برکت آتی ہے، نعمتوں میں اور ترقی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی مناجات یعنی دعا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ میں تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جتنی نعمتیں تیرے پاس ہیں وہ میری طرف سے ہیں؟ آپ نے عرض کی اے اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں تیرے اسی شکر ادا کرنے یعنی اقرار نعمت پر تجھ سے راضی ہوں۔ تو یہ اللہ کی ان نعمت کا بندہ اقرار کرے گا، یا اللہ یہ جو وہ ہے نا جو میں جم گیا ہوں، نمازوں پر جم گیا ہوں، تلاوت پر جو جمع ہوں، تو میں عبادت پر جو مجھے استقامت مل رہی ہے، جو مجھے روزے پر استقامت مل رہی ہے، مولا یہ صرف تیری رحمت ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے، بس میں کھڑا ہوں۔ وہ کسی عاشق نے بارگاہ رسالت میں بڑی پیاری بات عرض کی ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے ہم کو تھام کر رکھتا ہے۔ تو اگر یہ جمے ہوئے ہم تو اس کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ جب نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملے گی کہ اللہ کریم اپنے کرم سے نعمتوں میں اور برکت عطا فرمائے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں، اس سے نعمتوں میں برکت آتی ہے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کو اہل مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، یعنی اللہ کریم کسی بندے کو اہل مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں جو اس کو نعمت ملی ہے موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک گھر بار دیا ہے، تو جو اس وقت آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ بولے یار میرا اتنا خاص ہے نہیں جو یہ کہہ رہا ہے، جو ہے نا اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ کے بندو آنکھ ہے، شکر ادا کرے، اللہ تو نے آنکھ دی ہے۔ یعنی بندہ غور کرے کہ میرے کو تو کچھ نہیں ہے، میں کہتا ٹھیک ہے مجھ سے ₹1,00,000 لے لیں، آپ مجھے اپنی آنکھیں دے دیں، آپ اپنی آنکھیں دیں گے؟ اچھا مجھ سے ₹2,00,000 لے لیں، اپنے دونوں ہاتھ دے دیں، آپ مجھے دونوں ہاتھ دیں گے؟ پیسے مل لے تو لوگ اپنے گردے نہیں دیتے، کوئی کیوں دیں گے؟ ٹھیک ہے ₹10,00,000 لے لے، دونوں ٹانگیں کاٹ کر دے دیں، کوئی دے گا؟ پورا وجود کروڑوں روپے کا ہے اور اللہ نے اس وجود کو سلامت رکھا ہے، کیا یہ شکر کا پہلو نہیں ہے؟ ایک شخص اپنے سر میں درد تھا تو سر پر وہ نہیں درد ہوتا تو پٹا وٹا باندھتے ہیں، تو وہ کپڑے کی پٹی وٹی باندھ کر کہیں جا رہا تھا تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشانی دی ہے، تو اس کا چرچا کر رہا ہے، تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تجھ نے کبھی اس کا چرچا کیا؟ شکر کی طرف جائیں، شکر کی طرف جائیں، جائزہ لیں کہ میں شکر گزاری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک نماز سے فارغ ہو جائیں، اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے یہ نماز کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ اس سے اور آپ کو توفیق نیکی نصیب ہوگی۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بھی اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بھی اس کو چوم کر اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔
اس میں آپ کے میرا کوئی کمال ہے ہی نہیں. جو روزے رکھ رہے ہیں، جو تراویح پڑھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، اس میں آپ کی میری کوئی طاقت ہے ہی نہیں. میں اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بتائیے مجھ پر کتنے شکر لازم ہے. اللہ نے صحت دی تو میں یہاں آیا ہوں. اگر صحت نہ ہوتی، بیمار پڑا ہوتا تو میں گھر پہ ہوتا یا کہیں اور پڑا ہوا ہوتا. اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے صحت دی، مجھے تندرستی دی، اللہ نے مجھے ہمت دی، پھر یہاں آنے کی طاقت دی، پھر یہاں آنے کی اس نے توفیق دی، بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی، آواز میری کام کر رہی ہے، ذہن میرا کام کر رہا ہے. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. نہیں تو کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں میں؟ کس نے ساری توفیق دی؟ پھر مجھے توفیق دی کہ میں آپ تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں. یہ کون کرے گا؟ اللہ. نیکی کی توفیق سوا اللہ کی کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر تیرے بندوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، تیرے بندوں کو میں اس طرح کی نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں. اور اللہ مجھے غلطی سے بچائے، یہ بھی اس کا کرم ہے. تو سرابہ خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں. تو کتنے ہم پر اپنے رب کے شکر آ جاتے ہیں. پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے، کھانا کھانا ہو تو بھوک لگی ہو تو کھانا مل جاتا ہے، سونا چاہے تو سونے کے لیے مناسب انتظام ہو جاتا ہے. بندے پر بعض اوقات پریشانی آتی ہے تو یہ کہتا ہے مجھ پر فلاں پریشانی ہے. آپ ایک پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، مگر جن ہزاروں مقامات پر اللہ نے راحت دی یہ نہیں دیکھ رہے. اگر اولاد میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے 4 بچے ہیں، ایک بچے کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، تو لیکن دیکھا اللہ نے اس کے 3 بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا ہے. اگر وہ بقیہ 3 بچے بھی اگر اس کے نافرمان بن جاتے تو وہ اس کا کیا حال ہوتا؟ شکر کی طرف جائیں، شکر کی طرف. اللہ کا شکر ادا کریں. ایک شخص مسجد سے باہر نکلے، بزرگ، چپل نہیں تھے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرے چپل ہی نہیں ہے. دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں نہیں تھے. اللہ کا شکر ادا کیا، مولا میرے تو چپل ہی نہیں ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. شکر کی طرف جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اس کی اتنی نعمتیں ہم پر، اتنی نعمتیں ہم پر، اتنی نعمتیں جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. جائزہ بھی لیتے رہیں، اور جو نعمتیں جا رہی ہیں اس پر افسوس کریں، مولا یہ چلی گئی، مجھے لوٹا دے، لوٹا دے مولا، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں گا. اس سے بندہ تکبر سے نکلے، غرور سے نکلے، عجب سے نکلے، خود پسندی سے نکلے کہ یہ جناب میرا کوئی کمال ہے. نیکی کون کمال سے کرے گا بھائی؟ نیکی کون کمال سے کرے گا؟ آپ نے صدقہ خیرات دیا، آپ کو اللہ نے توفیق دی، بلکہ صدقہ خیرات جس مال سے دے وہ مال بھی اللہ نے دیا. وہ تو خود فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر. کو دیتا ہے توفیق؟ اللہ دیتا ہے. ذکر کرنے کی زبان اس نے دی، پڑھنے کے لیے آنکھیں اس نے دی، سوچنے کے لیے عقل اس نے دی. ہم مسجد تک جاتے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں وہ دیتا ہے، ناپاک ہوتے ہیں پاک ہونے کے لیے پانی وہ دیتا ہے. سب اسی کا کرم ہے. وہی ہمارا رب ہے، وہ کریم ہے. اس کا تو اتنا شکر ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے منہ کو کالا نہیں کرتا، ہمارے چہرے کو بدنما نہیں کر دیتا، ہماری صورتوں کو مسخ نہیں کر رہا. جس جگہ پر کھڑے ہو کر گناہ کرتے وہ زمین پھٹتی نہیں ہے کہ ہم گڑ جاتے. یہ سب اس کے رحمتیں، اس کے محبوب کریم کا ہم پر کرم ہے. شکر ادا کریں، اس رب کا بالکل شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرتے بھی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جائیں. بس نیکی کی طرف جائیں، نہ شکری نہ کریں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں. جو ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. یاد رکھ لیجئے. بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. جب آپ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں خود شکر پیدا ہوگا، نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی. اور اگر آپ اوپر والے کو دیکھیں گے دنیاوی طور پر تو زندگی بھر اپنے اندر پریشانی ہی پریشانی پائیں گے، کیونکہ کتنے بڑے آدمی بن جائیں گے آپ، ایک سے ایک اوپر ایک سے ایک بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ کرنا ہے تو نیکی کی طرف جائیں گے. اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو تہجد والے کو دیکھیں،
اشراق چاش والے کو دیکھیں، پوری داڑھی والے کو دیکھیں، سر پر امامے والے کو دیکھیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو دیکھیں، رزق حلال کمانے والے کو دیکھیں، نیکی کرنے والے کو دیکھیں، تقوی اختیار کرنے والے کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے مسلسل میں آپ کا سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے لیے دعا بھی فرما دیں، اور یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض دفعہ گناہ کی عادت ہوتی ہے پختہ، تو یکدم تو نہیں چھوٹتے، مشکل ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرح چھوڑا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سچی توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے ہم پر نیکی کا دروازہ، پرہیزگاری کا دروازہ، علم کا دروازہ اور جنت کی طرف چلنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جب ہم سچی توبہ کر کے پھر اس صحبت کو، اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں جہاں گناہ ہو رہا ہے، اس مقام کو چھوڑ دیں جہاں گناہ ہو رہا ہے، اور مسلسل کریں، اللہ نہ کرے بتقاض بشریت توبہ پر استقامت نہ مل سکے اور آپ نے وہ کی سچی توبہ تھی، اس کا پہلا فائدہ، سچی توبہ کا فائدہ یہ کہ اب تک کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بات تقاض بشریت، دیکھ اللہ جانتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے اور کون ٹھٹا مذاق کر رہا ہے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے اور خدا نہ خواستہ پھر سے کسی گناہ میں مبتلا ہوگا، پھر توبہ کر لیں، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس سے دعا کرتے رہیں، مولا آسانی کر دے، آسانی کر دے، مجھے گناہ سے نکال، مجھے برائی سے نکال۔ صرف تمنا ہی نہیں کرنی ہوتی، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ کوشش صحیح معنی میں کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ بعد اوقات ہماری کوشش کمزور ہوتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے، یوں کہنے والے مثال دینے کے لیے دی گئی ہے کہ ایک شخص دلدل میں دھس رہا تھا، اس کو ایک شخص کہہ رہا تھا نکل، وہ نہیں نکل پا رہا تھا، تو وہ دوسرا شخص جو باہر تھا وہ بندوق لایا، کہا نکلتا ہے کہ گولی مارو، اس نے کہا دھسنا پڑے گا، گولی کھاؤں گا، تو اس نے اور زور مارا اور باہر نکل آیا، کیونکہ اس نے اب جو کوشش کی نا، وہ اس نے بڑی پختہ کوشش کی۔ ہم لوگ پختہ کوشش نہیں کرتے، ہماری کوششیں کمزور ہیں، کوششیں ناقص ہیں۔ آپ کو افطار میں پانی پینا تھا، آپ نے کوشش کی، آپ نے پانی پی لیا، آپ کو ناکامی نہیں ہوئی۔ بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوشش کر رہے تھے وہ کام ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری کوششیں کمزور ہوتی ہیں، ناقص ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہیں رک پاتے۔ توبہ کریں سچی اور نیکوں کی طرف چلے جائیں، بالکل نیکوں کی طرف چلے جائیں۔ بری صحبت، برے لوگ، اللہ کے نافرمان، بے نمازی اور اس کی نافرمانی کرنے والوں میں مت بیٹھیں۔ یہ بہت بڑی جرت ہے کہ ہم ان میں بیٹھیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، بہت بڑی جرت ہے، یہ خود بہت بڑی برائی اور خرابی ہے کہ ہم ان میں بیٹھتے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کے پاس میں کیسے بیٹھوں؟ یہ میرے رب کے نافرمان ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرے، یا اللہ ان کو بھی تو اپنی فرما برداری دے، اور ہم نیک لوگوں میں بیٹھیں۔ یہ انشاءاللہ برائیوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ضیاء قمر اتاری رحیم یارخان سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا رمضان المبارک میں بھی صدائے مدینہ لگانی ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ رمضان المبارک میں ہمارا جدول اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں سحری کا کچھ صورتیں مجھے اتنے اس وقت ذہن میں یاد نہیں ہے، لیکن اگر رمضان مبارک میں کوئی سحری کے پر کہ اگر فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ صدائے مدینہ لگانا، یعنی صدائے مدینہ ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فجر میں جگانے کو کہتے ہیں۔ تو ویسے وقت سحری کا ہو گیا، جاگو اے غلامان مصطفیٰ جاگو، سحری کے لیے جگانے کا تو ہمارا ایک طریقہ کار تھا اور ہے بھی، لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ فجر کے لیے کوئی ترکیب ہے آپ کی جگانے کی اور اسلامی بھائی کو جماعت کے ساتھ مسجد میں لے جانے کی، تو 100 کروڑ مرحبا آپس سے مشاورت کر کے یہ کریں تو اس کا بھی اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا۔ اور وہ ہے نا جو لوگ بیچارے سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت اور پیار کی اس صدا ان کو مسجد تک لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ جی کال دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع بہت ہی اچھا اور پیارا ہے۔ میں موضوع کے علاوہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی عمران اتاری نے 13 مئی کو سلسلہ کیا تھا، 4 بجے سے لے کر رات 12 ساڑھے 12 تک میں نے پورا دیکھا تھا، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کسی بھی طرح میرے گاؤں میں مدنی چینل آن کروانا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل میں نے نئی ڈش لی ہے اور ریسیور لیا، تو گاؤں میں ہم سارے رات کو پاپا کا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے سارے گاؤں میں کہیں پہ بھی مدنی چینل نہیں تھا، مگر اس سلسلے کے بعد میں نے یقین کر لیا کہ میں نے مدنی چینل لوگوں کو دکھوانا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل 25-30 اسلامی بھائی رات کو مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، اور رات کو عصر کی نماز کے بعد بھی مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل لوگ غور سے سنتے ہیں، تو یہ بہت ہی مدنی انقلاب آ گیا ہے لوگوں میں۔ میرے گاؤں میں مدنی چینل شروع ہو گیا، کسی کے گھر پہ بھی مدنی چینل نہیں تھا۔ الحمدللہ عز و جل حاجی عمران کے سلسلے دیکھ کر کے ہی میں نے یہ ڈش لیے اور مدنی چینل گاؤں میں آن کیا۔ جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ اور بڑے ثواب والا آپ نے کام کیا۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے اور سب کو استقامت بھی عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے کہاں کہاں مدنی چینل نہیں ہے۔ اب دیکھتے سلسلے مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدنی چینل سے کیا مدنی انقلاب آ رہا ہے، لوگ کیسے نمازی اور پرہیزگار اور عبادت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے۔ ایسے میڈیا کا وہ فتنہ معاشرے میں ہمارے پھیلا ہوا ہے کہ اس فتنوں میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل یقین مانیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں اور اس نعمت کی قدر کریں اور اسے عام کریں، خود ہی صرف اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اوروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب کوشش کریں۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ فاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ ماشاء اللہ نگرانی شورا کا یہ سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ نگرانی شورا میرا یہ سوال ہے، رمضان شریف میں بھی روزہ رکھ کر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانا جاتا، اس کا احساس کیسے کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشی پور ہند سے مدنی منی کی آواز 100 کروڑ مرحبا۔ مجھے لگتا ہے جب بھی ہند آنا ہوگا تو کاشی پور تو جانا پڑے گا۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ یہ سب احساس اور تبدیلی آتی ہے صحبت سے، علم سے، معلومات سے، اور یہ عموماً ہوتی نہیں ہے۔ یہی بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں جو بول رہا ہوں یہ کیا ہے۔ بعض اوقات جھوٹ کا بھی اندازہ نہیں کر پاتے اور کئی باتیں جھوٹ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، غیبت کروا رہی ہوتی ہے، چگلی کروا رہی ہوتی ہے، تو اس طرح یہ چیزیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکرے، مدنی چینل پر سلسلے اور اچھی صحبت، دعوت اسلامی کے درس وغیرہ میں شرکت کریں، انشاءاللہ تعالی نیکی کرنے کی بھی توفیق ملے گی، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملے گی۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عریش فاطمہ ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ آپ نے میرے گھر والوں کی اصلاح فرمائی، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ ادا کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے گھر بار پر رحمت نازل فرمائے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا آج ہی کے سلسلے کو میں ایک بار پھر آپ کی گوش گزار کروں کہ مہربانی کر کے جائزہ لیں
5 رمضان مبارک ہو گئی ہے، ہم نیکی میں، تقوی میں، عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، تراویح میں، سچ میں اور دیگر نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا آگے بڑھے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا بڑھے ہی نہیں تھے، جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں؟ کیا ہوا ہے اس کا جائزہ لیں کہ اب وقت کم رہ گیا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنا جائزہ لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پیچھے کی طرف ہٹیں تو فوراً آگے کی طرف بڑھیے، اور اب نئے سرے سے نئی نیت کیجئے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت، عبادت، نماز، تہجد، اتنا پیارا موقع ملتا ہے تہجد پڑھنے کا کہ نارملی اسلامی بھائی جو سوتے ہیں انہیں سحری میں اٹھنا ہے، تو 5 منٹ کا ٹائم نہیں لگتا، موبائل کا اگر یوں نارمل بات کرو 5 منٹ کا ٹائم نہیں لگتا کہ آپ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کر کے سحری کر لیں۔ تہجد کا ثواب، پھر کچھ لمحے دعا کر لیں اللہ کی حضور، بڑی برکت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال دیں۔ مرحبا، سلسلہ حی علی الفلاح۔ عمران بھائی ماشاءاللہ، جو آپ نے شروع میں گفتگو کی وقت کے حوالے سے، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہ مدنی پھول چاہوں کہ واقعی وقت کا احساس بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ ایک شخص 60-70 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوتی ہے، کو سیو کرنا ہے عمران بھائی، اور وقت بچانا ہے کل کے لیے، ایک کل وہ جو گزرا، ایک کل وہ جو آنے والا، میری مراد قبر و آخرت ہے۔ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم اپنی اصلاح اس حوالے سے کہ کل جو گزرا جیسا بھی گزرا، لیکن آنے والا کل تو ہم اچھا کریں، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر گزرے ہوئے برے وقت پر ندامت، آنے والے جو موجودہ وقت گزار رہے ہیں اس کو بہتر کریں، اور آنے والے کل کو خوبصورت بنانے کے لیے اچھے ماحول کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی۔ کال چلائیے۔ سلسلہ بھلائی کی طرف میں عمران اطاری سے ایک سوال تھا۔ میں محمد نعیم جناب لودھرا سے۔ یہ عورتیں جو نعت شریف پڑھتی ہیں، ان کی نعتیں سننا اور اپنے عورتوں کو نعتیں پڑھنے کے لیے کہنا، جیسے میلاد شریف میں پڑھتی ہیں اور باہر آواز جاتی ہے نامحرم کے پاس، تو ایسا کوئی اس کے بارے میں ارشاد فرما دے تو بہتر۔ نہیں، یہ غیر محرم اگر مطلب اجنبی مرد عورت کی یہ جو نعتوں کی جو آواز عورتیں اس طرح نعتیں پڑھیں کہ اس کو غیر محرم سنیں، اجنبی مرد سنیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ سنیں بھی نہ، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ قبلہ ماشاء اللہ عز و جل یہ پروگرام بہت اچھا ماشاء اللہ ماہ سیام میں اپنی برکتیں لوٹاتا ہوا حاضر ہے۔ دلی خوشی ہوئی، لیکن ہم منتظر تھے کہ پچھلے سال کی طرح مثالی معاشرہ جو ہے اس کو بھی چلایا جائے گا۔ تو عمران بھائی ہمارے لیے خصوصی دعائیں فرمائیے، اور ہمارے گھر میں اور میرے ابو جان بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مقصد کے، ان کے لیے صحت یابی کی دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ مثالی معاشرہ کا نام رکھوں یا آؤ بھلائی کی طرف کا نام رکھوں، جنت کا راستہ کا نام رکھیں یا کوئی اور نام رکھیں، مقصد ہمارا نیکی کی دعوت دینا ہے، فرد کی اصلاح میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ ہم اپنے اندر یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ چینجز لے کر آئیں۔ جیسے ہم نماز کا بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں سستی تھی تو اس کو دور کریں، مسجد میں جائیں نماز پڑھیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب آپ صحیح معنی میں نمازی بن جائیں گے اور صحیح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی برائی بے حیائی سے بچیں گے، اور اللہ نے چاہا تو پھر نیکی کی دعوت سے دوسرے لوگ بھی برائی اور بے حیائی سے بچیں گے۔
تو مسجد کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اپنے فوائد حاصل ہوں گے. ہمارا مدنی چینل کا ایک سلسلہ یہ ہمارے سی کا ایک سیگمنٹ ہے. آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں، غلطی کی پہچان. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. ہمارا اس سلسلے میں غلطیوں کی جو پہچان ہے، روزہ ہمارا موضوع چل رہا ہے. بعض لوگ چوٹ وغیرہ لگنے کے حوالے سے اس میں بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ اس میں روزے کا کیا ہوگا، کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، چوٹ لگ گئی یا خون نکل گیا. تو اس حوالے سے آئیے ایک سوال اور پھر اس کا جواب عرض کرتا ہوں. مرحبا رمضان مرحبا. چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے. جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، لہذا خون زخمی ہونے پر نکلنے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ مسئلہ آپ بھی یاد کر لیجئے تاکہ ہم اپنے روزوں کو بھی بچا سکیں. اسی طرح نمازی کے آگے سے نکلنے کے حوالے سے بھی کافی کنفیوژن اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. کوئی کس طرح نمازی کے آگے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. آئیے اس پر بھی ایک سوال لیتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا. کیا نمازی کے آگے سے ٹوپی، رومال وغیرہ رکھ کر گزر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ رومال رکھ دیا نکل گئے، ٹوپی رکھ دی نکل گئے. ان کو اصل میں مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلنے کے لیے جو سترہ رکھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے. یہ توجہ کے ساتھ سن لیں. نمازی کے آگے سترہ یعنی کوئی آڑ ہو، اس سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کی سائز کا یہ ہے کہ کم از کم 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے. تو وہ ہو ایسی چیز نمازی کے آگے، تو اب اس سے گزرا جا سکتا ہے اس کے اس طرف سے کہ وہ نمازی اور دونوں کے درمیان یہ چیز آ جانی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر اللہ لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب تعالى على محمد. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، انشاءاللہ عز و جل ابھی امیر اہل سنت مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے، تو آپ تمام اسلام بھائی تعاون بھی فرمائیں اور اپنا صرف سیدھا ہاتھ جو ہے یہ بلند کر لینا ہے، اوپر کرنا ہے اور پھیلانا ہے. دعا کی طرح دونوں ہاتھ نہیں اٹھانے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی چادر کو، کپڑوں کو، ہاتھ کو، پاؤں مبارک کو ہاتھ نہیں لگانا اور سر جھکا لینا، آنکھیں بند، آواز بھی نہیں لگانی. درمیان میں رستہ کپڑا بچھا ہوا ہے، اتنا رستہ بنا دیجئے. کچھ بھی بولنا نہیں ہے، بس بالکل خاموشی. انشاءاللہ کلام یہاں جاری رہے گا. رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان رمضان
رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان 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 رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تو پھیلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تو پھیلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تو پھیلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تو پھیلے اشرائے رحمت ہو ساتھ